الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم. درود پاک. عجب الاحترام، گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان اور ان کی منقبت پر گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر فنا فی الرسول تھے کہ پیغمبر کی محبت اور عشق میں اتنے فنا تھے کہ 200 واقعات سے زیادہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو واقعہ نبی کے ساتھ پیش آیا وہی صدیق کے ساتھ پیش آیا، اور اسے آپ اتفاق نہیں کہیں گے، اسے آپ اتحاد کہیں گے. نبی کے رنگ میں اتنا رنگ چکا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے عشق میں اتنے فنا ہو چکے تھے کہ 200 کے قریب ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں اتحاد و یگانگت ہمیں نبی اور صدیق میں نظر آتی ہے. اور یہ معاملہ آج سے نہیں ہے، یہ معاملہ دنیا بننے سے پہلے سے ہے. یہ روحیں آپس میں ملی جلی رہتی تھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب باندھا ہے نا، ان الارواح جنود مجندۃ. یہ ساری روحیں عالم ارواح میں رہتی تھیں. اور حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری حدیث پیش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ عالم ارواح میں نے اور صدیق کی روح نے دوڑ لگائی. میں 1-2 قدم آگے بڑھا تو میرے قدم نبوت پر لگے، ابو بکر 1-2 قدم پیچھے رہا، اس کے قدم صداقت پہ لگے. یہ ایسا اتحاد ہے جو اس دن سے ہمیں نظر آ رہا ہے. اور آئیے پھر اس اتحاد اور یگانگت کا ایک اور مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے. انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ. میں ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے. جس مٹی میں نبی پیدا ہوئے اسی مٹی سے صدیق پیدا ہوئے، کیونکہ جو جہاں دفن ہوتا ہے اس کی مٹی وہیں سے لی جاتی ہے.
تیری میری مٹی پتہ نہیں کہاں کی ہو. مولانا عبدالغفور ندیم شہید کی مٹی یہاں ناگن کی اس مسجد سے لی گئی تھی. حضرت حیدری شہید کی مٹی خیرپور کی سرزمین سے لی گئی ہے. حضرت جھنگوی کی مٹی جھنگ کی سرزمین سے لی گئی ہے. لیکن ابو بکر و عمر وہ جن کی مٹی نبی کے ساتھ جنت سے لی گئی ہے، کیونکہ یہ نبی کا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے. حضرت فاور حضرت صدیق اکبر کی شان پر بدبخت انگلی اٹھاتا ہے اور صدیق اکبر کو تان و تشنی کا نشانہ بناتا ہے اور انہیں ظالم اور غاصب نعوذ باللہ لکھتا ہے. میں نے کہا ظالم غاصب جنتی نہیں ہوتے، اور یہ تو ایسے جنتی ہیں کہ اب اللہ رب العزت نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا، لیکن مٹی وہاں سے لے کر ان کی پیدائش سے پہلے یہ بتا دیا ہے یہ جنتی تھے، جنتی ہیں، جنتی رہیں گے. ان کی نبی کے ساتھ ایسی یگانگت ہے. جو مٹی نبی کی وہی مٹی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لی. ادھر میرے نبی کو مکہ میں ستایا گیا. میرے پیغمبر جب وہی نازل ہوئی تو میرے پیغمبر آئے، حضرت ختیجہ کے پاس آ کے کہتے ہیں زملونی زملونی دسرونی دسرونی، چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے. تو حضرت ختیجہ نے نبی کو تسلی کے الفاظ کے ساتھ دی، انک لتصل الرحم وتقری الضعیف اور وتحمل الکلہ. اور یہی بات صدیق اکبر کے لیے ابن دغنہ نے کی. جب صدیق اکبر تنگ کیے گئے تو ہجرت کے لیے اکیلے جانے لگے تو ابن دغنہ نے صدیق اکبر کو روک کے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہتے ہیں یہ مکہ والے مجھے تنگ کرتے ہیں. تو جو الفاظ حضرت ختیجہ نے پیغمبر کے لیے کہے وہی ابن دغنہ صدیق کے لیے کہتا ہے انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکلہ. یہ اتحاد ہے، یہ اتفاق نہیں ہے. اس کی مثال، اس کا مظاہرہ، اس کا عملی نمونہ آپ پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ حضرت حسان نے نبی کی شان میں اشعار کہے تو میرے پیغمبر نے ایک دن کہا حسان کبھی تو نے میرے صدیق کے لیے بھی اشعار کہے ہیں؟ تو صدیق اکبر کے لیے حضرت حسان نے اشعار کہے، نبی کی شان میں کہے، صدیق کی شان میں کہے. اور اللہ رب العزت نے وما ہوا بقول شاعر، اللہ نے کہا یہ شاعر کا قول نہیں ہے. نبی شاعر نہیں ہوتا. میرے نبی نے کبھی شعر نہیں کہا، ابو بکر نے بھی کبھی شعر نہیں کہا، صدیق بھی شعر نہیں کہتا. چنانچہ یہ نبی اور صدیق میں 200 کے قریب ایسے واقعات ملتے ہیں. آپ قرآن کریم کو اٹھائیں، قرآن کریم نے نبی کے لیے لفظ استعمال کیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا. اور ادھر نبی کے صدیق کے لیے بھی رب العزت نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. صدیق کے لیے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ادھر نبی کے لیے کہا يَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ادھر قرآن نبی کے لیے کہتا ہے لا يحزنك ولا تحزنك قولهم ولا تحزن قولهم. اے نبی ان مشرکین کے باتوں سے پریشان نہ ہو. ادھر نبی کے لیے لفظ حزن اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اور جب صدیق کی باری آتی ہے تو وہاں صدیق کے لیے بھی کہا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ادھر قرآن کریم نے نبی کو کہا بالرؤوف الرحیم، آپ رؤوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں. ادھر صدیق کے لیے نبی نے کہا ارحم امتی بامتی، ابو بکر میری امت میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ابو بکر ہے. جو الفاظ قرآن نے نبی کے لیے استعمال کیے وہ الفاظ نبی نے صدیق کے لیے استعمال کیے. قرآن نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں انا اتقا ولد آدم، انا اتقا ولد آدم، میں ولد آدم میں سب سے بڑا متقی ہوں. ادھر قرآن صدیق کے لیے کہتا ہے ان اکرمکم
عند اللہ اتقاکم، یہی تقوی کا لفظ نبی کے لیے، یہی تقوی کا لفظ صدیق کے لیے۔ اور عجیب بات یہ ہے، نبی کا نواسہ بھی شہید ہوتا ہے، صدیق کا نواسہ بھی شہید ہوتا ہے۔ نبی کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا سر کاٹا گیا، ادھر سر کاٹ کے یزید کے پاس بھیجا گیا، ادھر نواسے کا سر کاٹ کے عبد الملک کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں صدیق نبی کے نواسے کے ساتھ ظلم ہوا، صدیق کے نواسے کے ساتھ ظلم ہوا۔ یہ نبی کی بیٹی فاطمہ افضل النساء، یہ صدیق کی بیٹی عائشہ افضل النساء، وہاں نبی کی بیٹی کی تدفین رات کو ہوتی ہے، یہاں صدیق کی بیٹی کی تدفین رات کو ہوتی ہے۔ نبی کا داماد عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، صدیق کا داماد عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ نبی دنیا سے جاتے ہیں تو جیش اسامہ کو رخصت کر رہے ہیں، صدیق دنیا سے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے لشکر کو رخصت کر رہے ہیں۔ نبی دنیا سے جاتے ہیں، بیماری کی شدت بڑھی، نبی کو دوائی دینے لگے، نبی نے دوائی سے انکار کیا۔ صدیق دنیا سے جا رہے ہیں، دوائی دی جانے لگی، صدیق نے دوائی سے انکار کیا۔ وہاں نبی کو زہر کا اثر آخری وقت میں آیا۔ وہ جو یہودی عورت نے پیغمبر کو زہر دیا تھا، اس وقت تو رب نے وہ زہر کا اثر دبا دیا، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے وہی اثر دوبارہ آ رہا تھا۔ ادھر صدیق کے پاؤں پہ جو زہر کا اثر تھا وہ دنیا سے جاتے ہوئے واپس آ رہا تھا۔ نبی کی تدفین رات کو ہوتی ہے، صدیق کی تدفین رات کو ہوتی ہے۔ جس پر چارپائی پہ نبی کا جسم، اسی چارپائی پہ صدیق کا جسم۔ نبی پیر کے دن دنیا سے گئے، صدیق پیر کے دن دنیا سے گئے۔ نبی 63 سال میں دنیا سے گئے، صدیق 63 سال میں دنیا سے گئے۔ نبی جنت میں آج بھی سو رہے ہیں، صدیق نبی کے ساتھ جنت میں آج بھی سو رہا ہے۔ ایسی محبت، ایسی یگانگت، ایسا اتحاد، 200 کے قریب واقعات جو نبی کے ساتھ وہی صدیق کے ساتھ۔ یہ عشق کے رنگ میں رنگ گیا تھا، اس ڈھنگ میں ڈھنگ گیا تھا، اس رنگ میں رنگ گیا تھا۔ یہ صبغت اللہ کا رنگ صدیق اکبر نے اپنے اوپر چڑھا دیا تھا۔ اسی لیے اس محبت کا اظہار صدیق کی عملی زندگی میں ہوتا ہے۔ اور آئیے نبی کے پاس فاطمہ آتی ہیں، اٹھاؤ مشکات و مسلم، آ کے کہتی ہیں ابا جان فدق میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے، جو حصہ واتی ذی القربہ میں ہمارا ہے، یہ ابھی سارا ہمیں دے دیں تاکہ بعد میں لیے ہم کسی کے پاس نہ جائیں، یہ سارے ہمیں ملے۔ تو نبی نے فرمایا نہ فاطمہ، یہ ابھی نہیں ملے گا، یہ چونکہ سب کا مشترکہ ہے اس لیے کسی کا مختص نہیں کیا جا سکتا۔ نبی نے فدق سے نہیں دیا۔ صدیق اکبر نے بھی فدق کے معاملے میں یہی کہا کہ جو فیصلہ نبی کا تھا وہی صدیق اکبر کا ہوگا۔ ادھر نبی نے بیٹی کو حدیث سنا کے رخصت کیا۔ جب فاطمہ آ کے کہتی ہیں ابا جان غلام آئے ہیں، غلاموں میں سے ایک مجھے بھی تو دے دیں، یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پہ گڑے پڑ گئے، میرے کپڑے میلے رہتے ہیں، حسنین کو سنبھالتی ہوں، علی کی خدمت کرتی ہوں، گھوڑے کے لیے چارہ خود دھوتی ہوں، روٹی بھی خود پکاتی ہوں۔ ابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ تھک جاتی ہے، سنائے غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، ایک دے دیں کام بٹ جائے گا۔ پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کو دکھڑا سناتی ہے، پیغمبر دنیا نہیں دیتے، حدیث سناتے ہیں۔ بیٹی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر رات کو سوتے ہوئے پڑھو، یہ غلام سے بہتر ہے۔ بیٹی نے حدیث سنی، خوش ہو گئی، کیونکہ فاطمہ حدیث سن کے ناراض نہیں ہوتی، فاطمہ حدیث سن کے غصے میں نہیں آتی۔ یہ تو ظالم بدبخت کہتا ہے حدیث سن کے فاطمہ غصے میں آتی ہے، نہ ابا کی حدیث ہو اور فاطمہ ناراض ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بیٹی کو پیغمبر نے دنیا نہیں دی، حدیث سنا کے رخصت کیا۔ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں آج یہ خلفاء میں سے یہ کوئی کام کرتا، بتائیے ظالم بدبخت کتنا چیخ رہا ہوتا۔ نبی کی بیٹی کو ایک لونڈی نہیں دے سکتے
تھے, ایک غلام نہیں دے سکتے تھے. کون سے غلاموں کی کمی تھی؟ لیکن نبی نے دنیا میں دکھایا ہے. نبی اپنے گھر والوں کی توجہ دنیا سے ہٹا کر دین کی طرف کرتے ہیں. نبی نے حدیث سنا کے رخصت کیا. ابو بکر کے پاس اگر بیٹی کا قاصد آتا ہے وہاں بھی ان کو حدیث سنا کے رخصت کیا. جو کام نبی نے کیا ہے وہی کام صدیق نے کیا ہے. یہ محبتیں ہیں ایسی یگانگت کہ نماز ہو رہی ہے, پیغمبر بیمار ہیں, فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. صدیق اکبر نماز میں کھڑے ہو گئے. ایک ہی نماز میں امام دو. اس سے بڑا اتحاد, محبت, یگانگت کوئی ہے؟ نماز تکبیر اولیٰ شروع صدیق اکبر نے کی. پیغمبر کو افاقہ ہوا تو مسجد میں آ گئے. صحابہ نے دیکھا نبی آ گئے تو یوں تصفیق کرنے لگے, اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے تاکہ صدیق کو پتہ چلے کہ آ گئے ہیں پیغمبر. صدیق نے تھوڑی دیر نماز پڑھائی, نبی پیچھے ہیں. صدیق نے محسوس کیا, تھوڑا کن اکھیوں سے دیکھا کہ پیغمبر بھی آ گئے ہیں, تو صدیق پیچھے ہونے لگے. نبی نے فرمایا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو, اپنی جگہ. نہیں, اس لفظ کی چاشنی تمہیں سمجھ نہیں آئی. مصلی تو نبی کا ہے, لیکن فرمایا اپنی جگہ. اب یہ تیری جگہ ہے, اپنی جگہ کھڑے رہو. لیکن صدیق ادب کے مارے پیچھے آ گئے. کبھی کبھی الامر فوق الادب ہوتا ہے اور کبھی الادب فوق الامر بھی ہوتا ہے بابو. ہر جگہ الامر فوق الادب نہیں ہوتا, کبھی کبھی الادب فوق الامر بھی ہوتا ہے. پیچھے ہو گئے, نبی آگے ہو گئے. نماز ایک ہے, امام دو ہیں. اس سے بڑی یگانگت کیا ہوگی؟ اس سے بڑا اتحاد کیا ہوگا؟ کیسے یگانگت اور متحد اور اتحاد. اور یہ ایک دوسرے کے واقعات دیکھو. جس رات نبی ہجرت کرتے ہیں اسی رات صدیق ہجرت کرتے ہیں. مشرکین مکہ نے دیکھا نبی صدیق نہیں ہے, جو قیمت نبی کے سر کی لگائی وہی قیمت صدیق کے سر کی لگائی. 100 اونٹ, جو قیمت نبی کے سر کی وہی قیمت صدیق کے سر کی. جس غار میں نبی اسی غار میں صدیق, جس ماحول میں نبی اسی ماحول میں صدیق, جس موسم میں نبی اسی موسم میں صدیق. غار میں جو ہوا آئی ہوگی جو نبی کو لگی وہی صدیق کو لگی. جو ٹھنڈ سرد جو بھی ہو, جو نبی کو محسوس ہوا وہی صدیق کو محسوس ہوا. پھر اس اتحاد کی جھلک تو دیکھنا. میں کہا کرتا ہوں نبی صدیق کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گیا ہے, اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گیا ہے, اپنی جھولی میں سلایا ہے, لیکن پہلے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے اور لے کے جا رہے ہیں. اس یگانگت اور اتحاد کا عملی مظاہرہ تو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ جب کوئی کسی کے کندھے پہ ہوتا ہے نا تو دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کوئی ایک جسم آ رہا ہے. وہ تو قریب آ کے دیکھے, اوپر دیکھے تو نبوت نظر آتی ہے, نیچے دیکھے تو صداقت نظر آتی ہے, اوپر دیکھے تو نبی ہے, نیچے دیکھے تو صدیق ہے. لیکن دور سے دیکھنے والا وہ تو یہی سمجھتا ہے کوئی ایک جسم آ رہا ہے. اور صدیق چاہتا بھی یہ تھا آقا محبت میں کبھی ایسا بھی تو مقام آئے کہ من تو شدم تو من شدے, من جا شدم تو روح شدے, تا کس نگوید بادزی من دیگرم تو دیگرے. آقا محبت میں کبھی وہ مقام بھی تو آئے آپ پھول بنے تو میں خوشبو بن جاؤں, آپ چاند بنے تو میں چاندنی بن جاؤں, آپ سورج بنے میں درخشانی بن جاؤں, آپ تارا بنے میں تابانی بن جاؤں, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ الگ ہے یہ الگ ہے. وہی رکوع کے ٹائم سجدہ کر رہے ہیں. عظمت صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, یہاں ان کی عظمت بیان ہو رہی ہے. صدیق نبی کو کندھوں پہ لے کے گئے. ہائے
جب دیکھا نا پیغمبر کے پاؤں زخمی ہیں تو ادھر سے آرڈر آیا ہوگا صدیق نیچے ہو، کیونکہ بٹھانے کے لیے تو نیچے ہونا پڑتا ہے نا، صدیق نیچے ہو۔ ربا نیچے کیوں کر رہے ہو؟ کہ اونچا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نیچے ہو کہ آج میں نے تجھے اونچا کرنا ہے، آج تیرے کندھوں پر میرا پیغمبر آئے گا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ضائع نہ کرنا، اس کی چس لینا ذرا۔ اللہ نے، آپ نے خطبہ کو سے سنا ہوگا، خطیب سیرت کے جلسے میں عموماً کہتے ہیں اللہ نے آسمان بنایا، احسان نہیں جتلایا، زمین کو پستی دی، احسان نہیں جتلایا، پہاڑوں کو مضبوطی دی، احسان نہیں جتلایا، چاند کو چاندنی دی، احسان نہیں جتلایا، تاروں کو تابانی دی، احسان نہیں جتلایا، سبزے کو لہک دی، احسان نہیں جتلایا، سانس کو دمک دی، احسان نہیں جتلایا، پھولوں کو مہک دی، احسان نہیں جتلایا، مجھے تجھے جوانی دی، احسان نہیں جتلایا، اللہ رب العزت نے بارشیں پیدا کی، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب نبی کو پیدا کیا، اپنے محبوب کو پیدا کیا، تو احسان جتلاتے ہوئے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر نبی بھیجا ہے۔ یہ سارے ہی اللہ کے احسان تھے، لیکن جو سب سے بڑا احسان اللہ کا وہ نبی تھے، تو ان کو پیدا کر کے احسان جتلایا کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے نبی کو تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہارے درمیان دنیا میں نبی کو بھیجا ہے۔ اللہ کا یہ سب سے بڑا احسان، چونکہ نبی ہیں اس لیے احسان جتلایا ہے۔ اب ذرا چس لینا، اب ذرا مزے لینا۔ آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب آپ کا گھر بڑا پیارا ہے، کہتے ہیں یار مجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ یہ لفظ پر ذرا غور کرنا۔ مولوی صاحب آپ کے پاس ٹوپی تو بڑی مہنگی والی ہے، کہتے ہیں یار اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ یار مولوی صاحب آپ تو بڑے عالم ہیں، آپ کو تو کتابوں پہ بڑے دسترس حاصل ہے، کہتا ہے مجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ جناب آپ کو دولت بڑی ملی ہوئی ہے، کہتا ہے مجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ مانتا ہوں تجھے دولت ملی ہے، تجھ پر اللہ کا احسان ہے، تجھے شہرت ملی ہے، تجھ پر اللہ کا احسان ہے، تجھے عزت ملی ہے، تجھ پر اللہ کا احسان ہے، یہ سارے تجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ لیکن جب صدیق کندھوں پر اٹھا کر نبی کو لے کے جا رہا ہے، کسی نے اگر پوچھا ہو صدیق یہ کیا ہے، وہ وجد میں کہتا ہوگا مجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ لاؤ اس احسان کا مقابلہ کر کے دکھاؤ جو صدیق پر رب نے کیا۔ مانتا ہوں سب پر اللہ کا احسان ہے، احسان تو عثمان پر بھی ہے، نبی نے 2 بیٹیاں دے دی۔ احسان تو اللہ کا عمر پر بھی ہے، 22 لاکھ مربع میل میں دین پھیلا دیا۔ احسان تو اللہ کا علی پر بھی ہے کہ نبی کی لخت جگر ان کے نکاح میں آئی۔ نکاح تو اللہ کا احسان تو سب پر ہے، سب پر ہے، سب پر ہے۔ لیکن آج جس پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، جو سب سے بڑا تھا امت میں، اللہ نے اس پر احسان بھی سب سے بڑا کیا ہے۔ مجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ اور میں وہ جملہ جو کہا کرتا ہوں عموماً، مجھے اصل میں چس بڑی آتی ہے اس پہ، کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میری نظر مقام ابراہیم پہ پڑی، میں نے کہا یار یہاں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی تو طواف کیا ہے۔ ان کے ذہن میں آیا ہوگا اللہ یہ پتھر ہے، پتھر اس کو یہاں گھر میں کیوں بیت اللہ میں جگہ دی ہے، تو عام پتھر عام نہیں ہے۔ ابو بکر اس کی پشت کو سونگ، اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس پتھر نے میرے ابراہیم کے بوجھ کو اٹھایا ہے، اسی پہ تو کھڑا ہو کر میرا ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرتا تھا، اسی لیے تو اس پتھر کو میں نے بیت اللہ میں جگہ دی ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے، میں نے اسے بیت اللہ میں نصب کر دیا ہے، بیت اللہ میں ٹھکانہ دے دیا ہے، بیت اللہ میں جگہ دے دی ہے، کیونکہ اس کی پشت کو سونگ، اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے پھر نخرے اور ناز اور نجد میں آ کر صدیق بھی زلفیں ہلا کے بولا ہوگا ربا اگر وہاں سے تیرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں سے تو پھر تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔
پھر میں کہا اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت کی صبح تک روضہ رسول اللہ میں جگہ دے دی۔ قیامت کی صبح تک دنیا تیرے مقام پر رشک کرے گی۔ جبھی تو علی کے بیٹے زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یہ گھرانہ سارا صدیق سے محبت کرتا ہے۔ جبھی تو حضرت جعفر صادق کہتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 بار جنا ہے، وہ میرا نانا بھی لگتا ہے، میرا نانا بھی لگتا ہے۔ ابو بکر سے ہٹا کر تو 12 ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت زین العابدین سے کسی نے پوچھا، آپ کے نزدیک ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے؟ چس لینا، آپ کے نزدیک ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے؟ تو علی کے بیٹے زین العابدین کہتے ہیں وہ ہیں کہاں؟ کہا وہ نبی کے ساتھ۔ کہا ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ ابھی تو ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت ابو بکر و عمر کی شان تو بتائیں، ذرا ان کی شان بتائیں۔ فرمایا بتا دوں یا آنکھوں سے دکھا دوں؟ باقی جس کی پوچھو گے بتاؤں گا، ابو بکر و عمر کی پوچھو گے آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ یہ علی کا خاندان ہے۔ یہ انوار الصدیق میں آج کسی وجہ سے ساتھ لایا ہوں، ایک حوالہ عموماً آپ سنتے ہیں پہ میری خطبات حنفی میں بھی، یہ کافی لوگوں نے فون بھی کیا یہ حوالہ کہاں سے ہے۔ اسی میں ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے کہ صدیق، یہ علامہ ابراہیم بن عامر عبیدی مالکی رحمت اللہ علیہ کی ہے، اس کا ترجمہ پاکستان کے مولانا محفوظ الحق شاہ صاحب نے کیا ہے۔ یہاں ایک روایت مولانا علامہ ابراہیم بن عامر عبیدی مالکی کہتے ہیں کہ حضرت علی جب بھی ابو بکر سے ملتے تھے نا تو سلام میں پہل کرتے تھے، علی پہل کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی صدیق اکبر سے ملے تو سلام میں پہل نہیں کی، پھر آخر ابو بکر صدیق نے پہل کر دی، لیکن ابو بکر صدیق نے اسے محسوس کر لیا اور نبی کے پاس ہے کہ اللہ کے نبی علی کو بلائیں، پوچھیں کوئی ناراضگی تو نہیں ہے، یہ عموماً جب بھی ملتا ہے سلام میں پہل کرتے ہیں لیکن آج اس نے پہل کیوں نہیں کی؟ تو نبی کو نے علی کو بلایا اور کہا علی یہ تمہاری شکایت آئی ہے، بتاؤ تم سلام میں پہل کرتے ہو، آج پہل کیوں نہیں کی؟ تو علی نے پتہ کیا جواب دیا؟ علی کہتے ہیں آقا آج رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک خوبصورت محل ہے، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کسی نے کہا جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ محل میں صدیق اکبر کو ہدیہ کر دوں، میں نے اس لیے سلام میں پہل نہیں کی کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ محل اس شخص کا ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے اور سلام میں ابتدا کرتا ہے۔ یہ تمہارے لیے بھی یہ فضیلت ہے، پہل کیا کرو۔ سلام میں آقا جو پہل کرتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ علی کہتے ہیں مجھے محل دکھایا گیا اور کہا یہ اس کا محل جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ روز میں ابو بکر کو سلام میں پہل کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں تمنا آئی کہ آج یہ محل میں ابو بکر کو دینا چاہتا ہوں تاکہ جو محل اللہ نے جنت میں مجھے دکھایا ہے اس کا مستحق ابو بکر بن جائے، کہ اس کی وفائیں بہت ہیں، اس کی قربانیاں بہت ہیں، اس نے سب کچھ تو آپ پر لٹایا ہے، اس نے سب کچھ تو آپ پہ قربان کیا ہے۔ یہی تو تھا جو ساری دنیا سے بچا کر آپ کو گھر سے غار تک، غار سے پھر مدینہ منورہ تک لے کر آیا ہے۔ سلام میں پہل اس لیے نہیں کی، جنت میں جو محل مجھے دکھایا گیا وہ میں ابو بکر صدیق کو دینا چاہتا ہوں۔ اور یہی علامہ ابراہیم بن عامر عبیدی مالکی، ان کی اصل کتاب کا نام ہے عمدۃ التحقیق فی بشائر الصدیق، فی بشائر آل الصدیق، اس کے صفحہ 171 پر عجیب روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی ساتھ بیٹھے ہیں اور کوئی بھی نہیں تھا، نبی اور علی ساتھ بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں تھا تیسرا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگ بتاؤں جو سردار ہوں گے، ادھیڑوں کے بزرگوں کے جو سردار ہوں گے؟ تو میں نے کہا آقا ضرور بتائیں۔ تو اتنے میں سامنے ابو بکر عمر آ رہے، فرمایا یہ ہیں وہ دونوں،
تو نبی نے ان دونوں کو دیکھا تو مسکرا گئے. پھر تھوڑی دیر بعد نبی پر ناگواری کے اثرات نظر آئے تو صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی ہم آئے ہیں, آپ خوش ہوئے, لیکن پھر ایک دم آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آ گئے. کیوں؟ فرمایا تمہیں تو دیکھ کر میں خوش ہوا کیونکہ تم جنت کے ادھیڑ عمر کے سردار ہو, لیکن ناگواری کے اثرات اس لیے دیکھے کہ سامنے شیطان ایک میں نے دیکھا جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اللہ میں ہوں تو بڑا گناہگار, لیکن مجھے جہنم کے اس طبقے میں نہ پھینکنا جہاں ابو بکر و عمر کا بغض رکھنے والا ہو. وہ عذاب میں بھی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ مجھے جہنم کے اس طبقے, شیطان کہہ رہا ہے مجھے وہاں نہ پھینکنا جہاں صدیق کا بغض رکھنے والے, عمر کا بغض رکھنے والے ہو. اچھا, اب ابو بکر صدیق کہتے اللہ کے نبی ہم سے بغض رکھنے والے بھی ہوں گے کیا؟ ہم نے آخر کیا کہ ہمارا تو جو کچھ تھا ہم نے آپ پہ قربان کیا. یہ ساری روایت حضرت علی سے ہے کہ میں خلاصہ اس کا بتا رہا ہوں. تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم سے بھلا کیوں بغض رکھیں گے, ہم نے کسی کو کیا کچھ کہا ہے؟ تو فرمایا ہاں, اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قوم آخری زمانے میں آئے گی اسے رافضی کہا جائے گا, وہ حق سے کٹ جائیں گے اور قرآن شریف میں تعویلیں کریں گے اور یحرفون الکلم عن مواضعہ, جو قرآن کے معنی اس کو بدل دیں گے, اس کا حقیقی مفہوم ہے اس کو تبدیل کر دیں گے. تو اس لیے ان کو بڑی سزا ملے گی. تو فرق شیطان اس لیے پناہ مانگ رہا ہے اللہ مجھے جہنم میں اس طبقے میں نہ پھینکنا جہاں ابو بکر و عمر کا بغض رکھنے والے ہوں کہ وہ عذاب بہت خطرناک ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے نبی تو کیا ہم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے؟ کہا تم سے محبت کرنے والے تو ہوں گے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو اس کی سزا ہے جو بغض رکھتے ہیں, تو ہم سے جو محبت کرنے والے ہوں گے ان کو کیا صلہ ملے گا؟ تو ہم سے محبت کرنے والے کو کیا صلہ ملے گا؟ تو اب سنیں, اللہ کے نبی نے صدیق اکبر سے کہا تم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے, یہ بتاؤ کہ تم ان کو کیا دینا چاہو گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میری ساری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں اس میں چوتھائی ان کو دیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا میری بھی ساری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں میں چوتھائی ان کو دیتا ہوں. خوش نصیب ہو انشاءاللہ. محبت ہے یا نہیں ہے؟ میں چوتھائی ان کو دیتا ہوں. اب ذرا اندازہ کرو کہ وہ جو آسمان کے تارے انفینٹی لا تعداد, آج موجودہ ماہر فلکیات کہتے ہیں آسمان کے تارے گننے میں 2 ارب سال لگیں گے. 2 ارب سال صرف گننے میں بھی, آج کی تاریخ سے شروع کرو تو 2 ارب سال بعد شاید گنتی پوری ہو. اور انہی ستاروں کو دیکھ کر تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی کو ان سے بھی زیادہ نیکیاں کسی کی ہیں؟ فرمایا عمر کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں. تو خاموش ہو گئیں. نبی مزاج عائشہ تو سمجھتے تھے نا, محبت جو اتنی تھی. فرمایا عائشہ تو سوچ رہی ہوگی تیرے باپ کا نام نہیں لیا, ابو بکر کا نام نہیں لیا. کہاں؟ کہا تیرے باپ نے جو 3 دن جو غار میں خدمت کی نا, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب ذرا خود اندازہ کرو نیکیاں کتنی ہیں. تو ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ بتائیں جو آپ سے محبت کرے گا آپ اس کو کیا بدلہ دینا چاہتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا میری ساری زندگی کی نیکیوں کا چوتھائی اس کو جو مجھ سے محبت کرے گا. عمر نے فرمایا میری ساری زندگی کی نیکیوں کا چوتھائی ان کو جو مجھ سے محبت کرے گا. اب نبی حضرت ابو بکر حضرت عمر نے جب یہ بات کہہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لکھو, اس کو لکھو. چنانچہ ابو بکر صدیق نے لکھا کہ بندہ عتیق بن ابو قحافہ کہتا ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول اور ان مسلمانوں کو گواہ بنا کے میں نے یہ بات کہا کہ میں نے ایمان لانے کے دن سے وفات تک اپنے عمل کا چوتھائی دنیا میں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے ہبہ کر دیا.
अब हजरत उमर को कहा तुम भी लिखो, तो लिख लिया। अब जब ये लिखा ना तो आसमानों से जिब्रील आ गए, फरमाया ये इनका लिखा हुआ मुझे दे, अल्लाह ने कहा है कि ये हमारे पास भेजो। कहा क्यों? कहा ये आप हमें दें, हम इसको, मैं इसको लेके जाऊंगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको लेना है और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इसको अपने पास महफूज करेंगे। पुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ले गए, फिर आप सल्लल्लाहु की तरफ लौटे तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया जिब्रील वो तहरीर कहाँ है? तो जिब्रील ने कहा वो अल्लाह ताला के पास है, इसमें अल्लाह ताला ने गवाही खुद दी इस तहरीर पर, अर्श उठाने वाले फरिश्तों ने गवाही दी और मैंने गवाही दी, मिकाइल ने गवाही दी, इसराफील ने गवाही दी और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे पास रहे यहां तक कि अबू बकर उमर क़यामत के दिन अपना कौल पूरा करेंगे, ताकि क़यामत के दिन ये कौल इनका पूरा हो और मैं इनको दिखाऊंगा जो तुमने दुनिया में वादा किया था, आज उसके पूरा करने का दिन है। तो बताओ मुसलमानों, जो अबू बकर उमर से मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार है या नहीं है? और जो मोहब्बत का अंदाज यूं करे कि अबू बकर उमर के लिए जान ही दे दे, उनके खाते ही लग जाए, तो बताओ फिर उसका क्या अजर होगा, फिर उसका क्या मकाम होगा, उसे क़यामत में किस तरह की रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको क़यामत के दिन अबू बकर उमर का कितना कुर्ब और साथ मिलेगा, इसका तो फिर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। ये अबू बकर का इस उम्मत पर एहसान है। क़यामत के दिन अल्लाह का गुस्सा जलाल में होगा, इतने गुस्से में होंगे कि इतना बड़ा जलाल, इससे ज्यादा गुस्सा कभी भी नहीं आया होगा। अल्लाह किसी का हिसाब नहीं ले रहे होंगे, पैगंबर भी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब ले, अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब ले। 7 दिन पैगंबर सजदे में, अल्लाह फिर 7वें दिन कहेंगे या मोहम्मद इरफा रासका फसल तोता, ए मोहम्मद सर उठाइए, सवाल करें, जो मांगेंगे आपको मिलेगा। कहेंगे आका मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अल्लाह इस उम्मत का हिसाब लेना शुरू कर, ये बहुत सख्ती के अंदर मौजूद है। फरमाएंगे अच्छा ठीक है, पेश करो, पहले किसको अपनी उम्मत में से पेश करते हो? नबी सबसे पहले उसको पेश करेंगे जो सबसे पहला नंबर है, जो सबसे अव्वल है, जो सबसे अव्वल है, जो सबसे पहला नंबर है, दमादम मस्त कलंदर है, जो सिद्दीक दा पहला नंबर है। उनको अल्लाह के नबी अल्लाह के सामने पेश करेंगे। जब सिद्दीक के नाम अमाल को अल्लाह देखेगा तो अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा, अल्लाह का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो जाएगा और सारी दुनिया पर अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने का जो सबब बनकर सारी दुनिया पर जो एहसान कर रहा है, दुनिया उसे अबू बकर सिद्दीक कहती है। आज इस सिद्दीक का इंशाअल्लाह हम डंका बजाएंगे, चर्चा हम करेंगे। उस सिद्दीक की गुस्ताखी हुई, हम 22 जमादी उस्सानी को यौम वफात सिद्दीक अकबर पर इतनी बड़ी तादाद में आएंगे ताकि दुनिया को पता चले ये पाकिस्तान कराची सिद्दीक अकबर के आशिकों का शहर है। कल 22 जमादी उस्सानी अगले जुमे को आ रही है। हमारा हुकूमत से मुतालबा होता है अब भी ये इस दिन आम तातील का ऐलान करो, या तो सारी छुट्टियां खत्म करो, ये छुट्टी वुट्टी के चक्कर छोड़ो। लेकिन अगर किसी को खुश करने के लिए और छुट्टियां हो सकती हैं तो अबू बकर के इस उम्मत पे सबसे बड़ा एहसान है, हक बनता है। फिर उनके भी यौम वफात पे आम तातील होनी चाहिए या नहीं? बोलो, होनी चाहिए। इस मुतालबे के लिए आप आओगे, भरपूर तादाद में औरों को भी लाओगे। जगह जगह पुलों पर, रोडों पर और मेन शाहराहों पर, चौकों पर, चौराहों पर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत के पैना फ्लेक्स आवेजा करोगे? अल्लाह ताला समझ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मस्जिद की सफ़ों का काम